السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ولی ممتاز اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس ویلاگ میں۔ میں آپ کے ساتھ بڑی اہم انفارمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور یہ انفارمیشن ہے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ 1997 سے لے کر اب تک عمران خان صاحب پولیٹیکلی سٹرگل کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ رول آف لا ہو، اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہی ہم سب کی اولین کوشش ہونی چاہیے۔ دنیا میں تمام وہ ترقی یافتہ ممالک کی جہاں ترقی ہوئی ہے، وہاں پر آپ دیکھیے کہ آئین اور قانون پر سمجھوتا نہیں کیا جاتا۔ وہاں پر ایسا ہرگز قطعاً نہیں ہوتا ہے کہ آئین کی ہر کوئی اپنی انٹرپریٹیشن لے کر چلے، اور قانون کو بھی اپنے مفاد کے لیے استعمال کرے کہ جب چاہا جس کو چاہا لٹکا دیا، اور جب چاہا جس کو چاہا، کوئی اگر گناہ گار بھی ہے، قصوروار ہے، مجرم ہے، تو اس کو رہا کر دیا۔ تو وہاں پر آئین اور قانون کو ہمیشہ سامنے رکھا جاتا ہے اور اس پر سمجھوتا نہیں ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کی زندگی پر ایک پہلا وار، ان پر قاتلانہ حملہ 3 نومبر کو ہوا، جہاں پر 3 شوٹرز تھے، ان میں سے ایک تو پکڑا گیا نوید، اور پھر اس سے پوچھ گچھ بھی ہوئی، اور پھر ایک جے آئی ٹی بھی بنی۔ اس جے آئی ٹی کو خیر بعد میں ختم کر دیا گیا عمران خان صاحب کے پی ٹی آئی کے سیاسی مخالفین کی طرف سے۔ جیسے ان کا بس چلا، زور چلا، تو انہوں نے نئی جے آئی ٹی بنا دی۔ بہرحال لیکن یہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی زندگی کو اب بھی خطرہ ہے، اور عمران خان صاحب کی زندگی پر ایک اور اٹیمپٹ بھی کی جا سکتی ہے، اور وہ کس طرح سے کہ ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے گرفتار کیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2022 میں جب شہباز گل زیر حراست تھے اور پمز ہاسپٹل میں تھے، اور اس وقت ان پر تشدد کی اطلاعات بھی تھیں، تو تب عمران خان صاحب نے ان کے حق میں، ان سے یکجہتی کے لیے ایک اسلام آباد میں احتجاج بھی منعقد کیا۔ اور اس احتجاج میں تقریر کرتے ہوئے جو جج صاحبہ ہیں، زیبا صاحبہ، ان کے حوالے سے انہوں نے جو کچھ کہا، اس پر پھر توہین عدالت، توہین جج کا وہ کیس بھی چلا، جس پر عمران خان صاحب نے ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر، اس دن جج صاحبہ اپنے کورٹ روم میں نہیں تھیں، انہوں نے کہا جی میں اگر میری وجہ سے، میری کہی ہوئی بات سے دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ لیکن اس پر بھی اب پولیس کی طرف سے کوشش کی گئی ہے کہ جی اس ایک پرٹیکولر کیس کو لے کر عمران خان صاحب کے گرفتاری کے وارنٹ حاصل کیے جا سکیں، جو کہ ان کو نہیں ملے، لیکن کوشش ان کی طرف سے آج بھی یہ کی گئی۔ عمران خان صاحب کو کبھی بھی کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور گرفتار کرنے کے بعد جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو زہر دیا جائے، اور زہر دے کر ان کی زندگی چھین لی جائے، ان کو پولیٹیکلی، سیاسی اعتبار سے رستے سے ہٹا دیا جائے، کیونکہ اس کے علاوہ جتنے بھی نسخے ہیں وہ آزمائے جا چکے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے توشہ خانہ، پروہیبٹڈ فنڈنگ، پھر یہ توہین عدالت یا توہین جج کی جو بات ہے یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، ان کی مبینہ بیٹی ٹیرین، پھر شوکت خانم کا کیس۔ تو یہ تمام تر کوششیں صرف اور صرف عمران خان صاحب کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں گزشتہ سال 10 اپریل آنورڈز، لیکن اس میں اب تک کامیابی نہیں ملی ہے۔ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ الٹا پڑ جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کو آپ جتنا نیچے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اتنا ہی ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے حکومت گھبرائی ہوئی ہے، وفاقی حکومت گھبرائی ہوئی ہے، اور الیکشنز کی طرف نہیں جایا جا رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو لے کر یہ پریشان کن خبر ہے، یہ اطلاع ہے جو ذرائع سے موصول ہوئی ہے۔ اب اس پر ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی احتیاطی تدابیر پی ٹی آئی کی طرف سے اختیار کی جائیں گی، اور جو ایسا کرنے کا سوچ رہے ہیں وہ یقیناً ان کی حماقت ہے یہ کہ اگر وہ ایسا کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ دوسری طرف جہاں پر الیکشنز کی بات ہے، تو الیکشنز دیکھیں، کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے بھی آرڈر دے دیا، انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کو کہ جی آپ فوری طور پر انتخابات کے لیے تاریخ کا اعلان کریں، اور گورنر پنجاب سے مشاورت کے ساتھ۔ اب تب سے لے کر اب تک اتوار تک یہ مشاورت ہو جانی تھی، اتوار تک اس معاملے کو طے ہو جانا تھا۔ آج پیر کے روز جو دن گزرا، پیر تک اس پر کوئی مشاورت نہیں ہوئی، کوئی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا، اور جو الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہیں، وہ پریشان ہیں کہ سارا ملبہ اب ان پر آ گیا ہے، تو اس میں سے وہ کیسے نکلیں، کیونکہ تاریخ تو ان کو دینی پڑے گی، اور اگر وہ نہیں دیں گے تو وہ آئین شکنی ہے، کیونکہ ایک تو آئین شکنی، دوسرا توہین عدالت ہے، اور توہین عدالت کے لیے یہ درخواست دائر کر دی بھی گئی ہے الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر کے خلاف، کہ ان کو جو حکم نامہ جاری ہوا تھا معزز جج صاحب کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ کے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور وہ عمل درآمد اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ وہ الیکشنز نہیں کروانا چاہتے ہیں۔ ان کا مسئلہ مردم شماری بھی نہیں ہے، ان کا مسئلہ فنڈز بھی نہیں ہے، ان کا مسئلہ سیکیورٹی کی عدم فراہمی بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف کہتے ہیں نا جی ہمارے پاس تو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے پولیس اہلکار بھی نہیں ہے، اور اسی طرح سے ہمیں فوج یا رینجرز چاہیے، وہ بھی اویلیبل نہیں ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیے کہ پی ایس ایل کے لیے
کتنے آج ہی کی ایک خبر تھی کہ جی یہ رینجرز کو اور فوج کو تعینات کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے. تو یہ سب اگر وہاں ہو سکتا ہے تو ایک الیکشن ڈے پہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ جب یہ پی ایس ایل کے لیے ہو سکتا ہے تو یہ یہاں کیوں نہیں ہو سکتا ہے. تو ہمارے پاس فنڈز کا بہانہ ہے جو الیکشن کمیشن کی طرف سے، سیکیورٹی کا بہانہ ہے، مردم شماری کا بہانہ ہے، لیکن یہ تمام بہانے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن کا یہ فرض ہے. الیکشن کمیشن کے تمام ممبران الیکشن کمیشن کو اسی بات کی تنخواہ ملتی ہے کہ اٹ از دیئر پرائم رسپانسبلٹی ٹو میک شیور کہ الیکشنز ہوں، اور جب بھی الیکشنز کال ہوں الیکشنز نے ہونا ہے. اب یہ لاسٹ ایئر آپ کو یاد ہوگا کہ 7 اپریل کو جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف الیکشن کمشنر کو بلایا گیا تو تب بھی یہ کہا گیا کہ جی ہم الیکشنز ابھی نہیں کروا سکتے. یہ کس قسم کا نامعقول جواب ہے، اور یہی پھر اس طرح کے جوابات ہیں کہ جس کی بنیاد پر پھر فواد چودھری صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی منشی کا کردار ادا کر رہے ہیں. تو الیکشنز تبھی ہونے ہیں کہ جب ان کو اشارہ ہوگا، جب ان کو حکم ہوگا، کیونکہ وہ حکم کے غلام ہیں، ان کی اپنی مرضی منشا بالکل بھی نہیں ہے. آئین ان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کسی بھی کورٹ کا کوئی بھی جج ان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے. اور اس بات پر اڑی ہوئی ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کہ ابھی ہم نے انتخابات نہیں کروانے ہیں. اور جو لوکل باڈی الیکشنز ہیں ان سے بھی اسی لیے کنارہ کشی اختیار کی جا رہی تھی، بہانے بازی کی جا رہی تھی، ٹال مٹول کی جا رہی تھی کہ وہ انتخابات نہیں کروانا چاہتے. پاکستان پیپلز پارٹی بڑی دعوے دار بنتی ہے اور کہتی ہے کہ جی ہم آئین کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. ابھی لطیف کھوسا صاحب کا بھی کچھ دن پہلے میں بیان سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی پاکستان پیپلز پارٹی تو یہ سب کر ہی نہیں رہی، یہ تو پی ایم ایل این کر رہی ہے. لیکن اگر پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ ہے، جو کہ وہ ہے، تو پھر تو کچھ بھی فیصلہ ہوگا پی ڈی ایم کی طرف سے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی طرف سے، وفاق کی طرف سے. اور اگر جس طرح یہ بھی لاہور ہائی کورٹ کا بیان جب آیا، جو حکم نامہ بلکہ آیا جب جج صاحب کی طرف سے کہ الیکشن کمیشن الیکشنز کی تاریخ اناؤنس کرے، تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور دیگر اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پی ڈی ایم میں، ان کو اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے تھا اور یہ کہنا چاہیے تھا، اعلان کرنا چاہیے تھا کہ ہم اس فیصلے سے مطمئن ہیں، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فوری طور پر الیکشنز کی تاریخ دینی چاہیے. کیونکہ آئین یہ کہتا ہے. کون کہتا ہے؟ آئین یہ کہتا ہے. یہ رضا ربانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے باتیں تو بڑی کرتے ہیں اور مشرف صاحب کو لے کر بڑا انہوں نے تنقید کی مشرف صاحب پر کہ جی آئین شکن تھا اور آرٹیکل 6 اور یہ اور وہ. لیکن جب بات اس طرح کی ہوتی ہے تو وہاں پر آپ اپنے سیاسی مفادات کو سامنے رکھتے ہیں، اپنے سیاسی مفادات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور آپ اس کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں جی آئین ایک طرف رکھتے ہیں، بس ہمارے سیاسی مفادات جو ہیں وہ فلفل ہونے چاہیے، ہمارا انٹرسٹ سرو ہونا چاہیے، باقی تمام چیزیں جائیں بھاڑ میں. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پھر یہ ہوگا کہ کوئی آئین کو نہیں مانے گا. ابھی بھی لوگ نہیں مان رہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر آئین تو ہے ہی نہیں. اور پھر ججز کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ ان کا رول کیا رہ جاتا ہے کہ جب ایک طرف سپریم کورٹ کا حکم ہوتا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو 7 اپریل کو کہ جی آپ نے 9 اپریل رات 12 بجے تک آپ نے یہ ووٹنگ کرانی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر، تو وہ اس پر عمل درآمد ہوتا ہے کیونکہ وہ سپریم کورٹ سے حکم آیا ہے. اور یہاں پر حکم آتا ہے تو یہ بھی عدالت ہے، لاہور ہائی کورٹ ہے، اور یہاں پر بھی جج ہے کہ جن کی طرف سے حکم آیا ہے اور اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. عمران خان صاحب اگر جج زیبا صاحبہ کے حوالے سے کوئی جملہ کہہ دیں، کسی اور کے بارے میں کوئی بات کہہ دیں، تو اس کے اوپر پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم سامنے چھلانگے لگاتے ہوئے آ جاتے ہیں اور کود کود کر یہ کہتے ہیں اور اٹھ کے یہ کہتے ہیں، پریس کانفرنسز کر کے کہتے ہیں، مریم اورنگزیب اور دیگر کے ذریعے پریس کانفرنسز کر کے کہتے ہیں کہ جی دیکھیے یہ تو عدالت کو مانتے نہیں ہیں اور یہ تو عدالت کا احترام ہی نہیں کرتے. لیکن اس معاملے میں تمام عدالتی احترام ایک طرف ہو جاتا ہے، بھول جاتے ہیں کہ عدالت نام کی بھی کوئی چیز ہے اور آئین نام کی بھی کوئی چیز ہے. تو اپنے فائدے کے لیے آئین بھی سامنے آ جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ 22 جولائی کو پنجاب اسمبلی میں قائد ایوان کے لیے ووٹنگ ہوئی، کہ جب وہ خط بھی لہرایا گیا تھا ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے کہ جی چودھری شجاعت نے کہا کہ پی ایم ایل کیو کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، تو اس کے بعد پھر 23 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں اس دن کیس سنا گیا. چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا، اس نے کیس کو سنا. 24 تاریخ کا بیچ میں وقفہ تھا، 25 تاریخ کو دوبارہ سے اس کیس نے سنا جانا تھا اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں. اور 25 تاریخ کی صبح آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے، سر فہرست مریم نواز صاحبہ اور ان کے ساتھ دیگر اور بھی جو پارٹی ان کے اتحادی ہیں، وہ سب اکٹھے بیٹھ گئے اور سب نے اکٹھے بیٹھ کے، عوامی نیشنل پارٹی بھی اس میں شامل تھی، سب نے اکٹھے بیٹھ کر ایک طرح سے تھریٹ پریس کانفرنس کی. وہ تھریٹننگ پریس کانفرنس تھی، دھمکی تھی اس کے اندر عدالت کے لیے کہ جی اگر آپ نے اس طرح کا فیصلہ کیا تو ہم یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. اور اس وقت کے صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون صاحب کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ شامل کر دیا اور صدر سپریم کورٹ بار نے سپریم کورٹ بار کو بھی پولیٹیکل کر دیا. وہ خیر ویسے بھی پی ایم ایل این کا پولیٹیکل ونگ تھا، لیکن اس کو پولیٹیکل انہوں نے کر دیا اور انہوں نے بھی درخواست دی. اور پھر اس وقت جو وکلاء پیش ہوئے انہوں نے بھی بھرپور کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے، بلکہ آپ کو تو یاد ہوگا کہ عرفان قادر صاحب
جن کو پھر بعد میں معاون خصوصی بھی بنا دیا گیا، عرفان قادر صاحب نے تو باقاعدہ عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا. انہوں نے کہا جی میں اس پر بحث نہیں کروں گا، اس لیے کیونکہ کیس ان کے خلاف جا رہا تھا. اور میں نے خود دیکھا کہ عرفان قادر صاحب کے تب بھی بڑے کمزور دلائل تھے، ان کے پاس کوئی لاجک نہیں تھی، ریزننگ نہیں تھی اپنے کیس میں. صرف یہ ہے کہ بس ایک بدماشی ہے، غنڈہ گردی ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ معاملے کو لے کے چلنا چاہ رہے تھے. اور یہ جو دھمکی آمیز پریس کانفرنس ہے یہ تب بھی اس وجہ سے کی گئی تھی تاکہ عدلیہ کو اور جج صاحبان کو پریشرائز کیا جائے، ان کو تھریٹن کیا جائے. اور پھر اس کے بعد اب بھی یہی ہوا ہے. اور اب مریم نواز صاحبہ اور ان کے ساتھ عطا تارڑ اور عابد شیر علی اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی انہوں نے ساتھ میں شامل کر کے پریس کانفرنسز کرنا شروع کر دی ہیں. اور ان پریس کانفرنسز کا مقصد یہ ہے کہ یہ تاثر دینا کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان بائسڈ ہیں اور ان کی طرف سے غیر جانبداری کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا ہے. اس لیے کیونکہ پی ٹی آئی کے ایک ایم پی ہیں علی افضل صاحب صاحب، وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے داماد ہیں. تو چونکہ وہ داماد ہیں تو داماد ہونے کے ناطے ان کے ذریعے فیصلے اپنے حق میں پی ٹی آئی کرواتی چلی جا رہی ہے. یعنی کہ وہ یہاں پر یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آئین کیا کہتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آئین یہ کہتا ہے کہ ناٹ مور دین 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں. وہ اس کے اوپر بھی اس کو پولیٹیکلی ٹوسٹ کر رہے ہیں اور ایک اینگلنگ کر رہے ہیں ان دیئر اون فیور. اور شاید جن کے لیے اینگلنگ کر رہے ہیں، جو بریانی کی پلیٹ کے اوپر پہنچ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں، ان کو جو ایک تاثر دینا چاہ رہے ہیں، ایک نیریٹو بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں، بیانیاں لے کر چل رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جی آئین ایسا کچھ بھی نہیں کہتا ہے. جبکہ آئین، مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ سب کچھ جو ہے وہ انگریزی میں ہے. اگر وہ اردو میں ہوتا تو پھر اور بات تھی. انگریزی میں ہے تو اس کی ٹرانسلیشن اپنے حساب سے کر کے دے رہے ہیں کہ جی یہ ہماری ٹرانسلیشن. اور ان کے جو بغل بچے ہیں وہ بھی پھر اپنی مرضی سے ٹرانسلیشنز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس پر خیر علی فضل سائی صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ وہ داماد نہیں ہے جس طرح کہ آپ کے ہاں داماد ہیں، یہاں پر معاملات مختلف ہیں. اور آخر میں جی جو انٹرویو دیا وائس آف امریکہ کو عمران خان صاحب نے، اس میں انگریزی میں انہوں نے جو کیٹیگوریکلی جملے کے جو بات انہوں نے کہی وہ یہی کہی کہ جنرل باجوہ نے ہمارے خلاف امریکہ کے کان بھرے. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان امریکہ کے ساتھ تعلقات نہیں چاہتے ہیں، ان کے فیور میں نہیں، ان کے حق میں نہیں ہے. اور پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ سائفر بھی بالکل ہے، اور یہ میٹنگ ہوئی ڈونلڈ لو کی اور ہمارے ایمبیسڈر کی اسد مجید کی، اور دونوں کے درمیان جو میٹنگ ہوئی اس کے منٹس بھی تھے، اور وہ پراپر ایک ملاقات کا سائفر تھا. تو وہ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا کہ جی ایکسپورٹ ہوا، وہ ایکسپورٹ اس لیے کہ یہاں سے گیم پوری ڈلی، یہاں سے گیم ڈالتے ہوئے امریکہ کو انوالو کیا گیا. امریکہ کو انوالو کر کے پھر ڈونلڈ لو کے ذریعے، انڈر سیکرٹری ڈونلڈ لو کے ذریعے یہ میٹنگ کروائی گئی. اور میٹنگ کروانے کے بعد پھر اس پر باقاعدہ وہ منٹس آف دا میٹنگ بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد سائفر آیا. تو اس کو جو بغل بچے ہیں، جو پی ایم ایل این کے، پیپلز پارٹی کے، جو ان کے پے رول پر چل رہے ہیں اور ان کی کہی ہوئی باتوں کو، جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ کو تو تھوڑی سی انگریزی آنی چاہیے تھی نا، آپ کو تو تھوڑی سی انگریزی کی جو جملے کہے گئے ہیں ان کو سمجھ آنا چاہیے تھا. لیکن آپ بھی بالکل لکیر کے فقیر نکلے، کیونکہ آپ کے ذہن پر سوار کچھ اور ہے. آپ بغض عمران میں جو بھی آپ کو جھوٹ بھی ہو آپ اس کو سچ کر دیتے ہیں، اور سچ کو آپ جھوٹ کر دیتے ہیں. اور یہ صرف اس لیے کیونکہ آپ بغض عمران میں چل رہے ہیں، آپ ملک کا نہیں سوچ رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو جی اس وی لاگ سے دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.